نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کسی کی طلاق کروانے کا تعویذ لکھنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں بیان کیے جانے والا عمل آج سے پہلے ایک راز سمجھے جانے والا عمل تھا، کیونکہ بے شمار عالم حضرات طلاق کا تعویذ تو دکھاتے ہیں لیکن اس کو لکھنے کا صحیح طریقہ بیان نہیں کرتے۔ سامعین محترم، یہ ویڈیو خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جن کی شادی زبردستی کی گئی ہے، اور ان افراد کے لیے بھی بڑی اہم ہے جو کہ مقافات عمل کے اعتبار سے یہ روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین گرامی، مقافات عمل سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی فرد آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا ہے یا آپ کو شادی کا جھانسا دے کر جسمانی تعلقات قائم کر کے دھوکہ دیتا ہے، تب یہ روحانی عمل ضرور جائز ہوگا۔ بصورت دیگر اگر آپ کا مقصد کسی کو ناجائز تنگ کرنا ہو یا کسی کی ہستی بستی زندگی کو خراب کرنا ہو، تب یہ روحانی عمل آپ کے لیے ہرگز جائز نہ ہوگا، اور نہ ہی اس عمل سے آپ کو کوئی روحانی فیض حاصل ہونے والا ہے۔ خیر سامعین گرامی، ہم مزید تاخیر کیے بغیر اپنے حقیقی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو طلاق کروانے کا تعویذ یا اپنی طلاق کروانے کا تعویذ لکھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، کسی کی طلاق کروانے کا تعویذ یا اپنی طلاق کروانے کا تعویذ تحریر کرنے کے لیے آپ نے چند ایک اجزاء کا انتظام لازمی کرنا ہے۔ نمبر 1، 2 عدد بغیر لکیر کے موٹے کاغذ کا انتظام کرنا ہے۔ نمبر 2، 3 گرام خالص مشک و عنبر کا انتظام کرنا ہے۔ نمبر 3، 1 رتی کستوری کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ نمبر 4، تھوڑا سا عرق گلاب تحلیل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ نمبر 5، 1 عدد مور پنکھ کی قلم یا گلاب کی ٹہنی کی قلم کا استعمال بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ سامعین گرامی، یہ اجزاء طلاق کروانے کا تعویذ تحریر کرنے کے لیے بے حد ضروری شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ اجزاء ترکیبی نوری عمل کے لیے ہیں، اس لیے یہ روحانی عمل کافی مہنگا تصور کیا جاتا ہے۔ ان اجزاء کا انتظام کرنے کے بعد آپ نے ایک کچی مٹی کے برتن میں عرق گلاب ڈال کر اس میں مشک و عنبر اور کستوری ڈال کر سیاہی بنا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کسی گول چیز کے ساتھ کاغذ پر ایک دائرہ لگا لینا ہے اور اس کے کناروں کے ساتھ دعائے نادیلی کی عبارت تحریر کرنی ہے، اور بسم اللہ شریف سے یہ نقش مبارک تحریر کرنا شروع کرنا ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ 16 خانوں میں یا منتقموں صحیح عبارت کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے، اور نیچے مسان کے عمل کی صحیح عبارت بھی لکھی گئی ہے، اور اس عمل کے بعد آخر میں مطلوب فرد کا نام اور اس کی والدہ کا نام بھی تحریر کیا گیا ہے۔ جب یہ قرآنی نقش مکمل طور پر تیار ہوگا تو یہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ نقش مبارک آپ نے خاص تنہائی میں تحریر کرنا ہے اور درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ اس نقش مبارک کو تحریر کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاج نفل ادا کر کے حسب توفیق صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ سامعین محترم، یہ طلاق کروانے کا تعویذ ایک نوری عمل ہے جس کے لوازمات بھی آپ نے لازمی پورے کرنے ہیں، اس لیے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک ایک نقطہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد طلاق کے عملیات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ در حقیقت سفلی یا بلیک میجک میں ہی شمار کیے جاتے ہیں، جن کی سلسلہ آپ کو ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، کسی کی طلاق کروانے کا تعویذ یا اپنی طلاق کروانے کا تعویذ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اس سیکشن میں ہم نے ایک ایک نقطہ کی وضاحت بیان کر دی ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، یا پھر مزید رہنمائی کے لیے راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ خیر سامعین محترم، یہ تعویذ تحریر کرنے کے بعد آپ نے ایک نقش مبارک کو 2 رکعت صلاۃ الحاج نفل ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین میں محفوظ کر لینا ہے،
اور دوسرا نقش مبارک آپ نے نوافل ادا کرنے کے بعد گلے میں پہن لینا ہے۔ اس روحانی عمل کا دورانیہ 21 سے 28 روز کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی 21 سے 28 روز کے اندر اندر یہ روحانی عمل آپ کو ضرور فیض دے گا۔ اس دوران نماز کی پابندی رکھیں اور سلسلہ کی طرف سے دی گئی پڑھائی کو بھی جاری رکھیں۔ اگر آپ کی حاجت جائز ہوئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا کام دیے گئے وقت میں گارنٹی کے ساتھ پورا نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ روحانی عمل دائرہ شریعت کے عوامل کے لیے ہے، یعنی اگر آپ کے شوہر آپ پر زبردستی یا زد و کوب کرتے ہوں تب یہ عمل جائز ہے، یا پھر کسی نے آپ سے شادی کا وعدہ کیا ہو اور معصومیت کو نقصان پہنچانے کے بعد شادی کہیں اور کی ہو تب بھی یہ عمل جائز تصور کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کی طلاق کروانے کا تعویذ تحریر کرتے ہیں لیکن آپ کی نیت اور حاجت ٹھیک نہیں ہے تب یہ روحانی عمل آپ کو ہرگز فیض نہیں دے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ روحانیت اس وقت تک فرد کو فیض دیتی ہے جہاں تک فرد دائرہ شریعت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد کسی کو طلاق کروانے کا سفلی تعویذ ہی تحریر کیا جاتا ہے جس کی سلسلہ آپ کو عام اجازت نہیں دیتا۔ خیر سامعین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو کسی کی طلاق کروانے کے تعویذ لکھنے کا طریقہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو اس عمل کی مزید معلومات درکار ہوں یا آپ کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔